یہ اسلام آباد کے سب سے بڑے حوالات کا اندرونی منظر تھا، جہاں داخل ہوتے ساتھ ہی ایک عجیب سا قید ہو جانے کا احساس ہوتا۔ ہر طرف جیسے افراتفری مچی تھی، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ پولیس کے سپاہی ٹولیوں کی صورت میں قیدیوں کو پکڑ پکڑ کر حوالات میں بند کر رہے تھے۔ اتنے شور و گل میں بھی کوریڈور میں ہیل کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ شفاف گندمی رنگ کے پیروں میں وائٹ کلر کی ہیل پہنے وہ تیزی سے چلتی جا رہی تھی، اور اس کی ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ طلحہ حمید کی زبان بھی چلتی جا رہی تھی، جو اسے نئے ملزم کے بارے میں بریف کر رہا تھا۔ 30 سالہ چوڑے سینے اور کثرتی جسامت والا طلحہ حمید، جس نے سفید چیک شرٹ اور بلیک پینٹ پہنی تھی، گلے میں کارڈ تیز چلنے کی وجہ سے جھول رہا تھا، کیونکہ زینت کمال کی رفتار کے ساتھ وہ بھی اپنی رفتار بڑھا رہا تھا۔ زینت، میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کیس سے دور رہو پلیز۔ وہ ایک سائیکوپیتھ کرمنل ہے جو مرڈر کے کیس میں زیر حراست ہے۔ عنقریب اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ کیس بہت مضبوط ہے اس کے خلاف، میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے اس پر۔ 7 نومبر کی رات 12 سے 2:30 بجے اس کے گھر میں اس کی بیوی کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اتنی کڑی سیکیورٹی میں کوئی بھی ان کے گھر میں نہیں گھس سکتا تھا، سوائے اس شخص کے جس کے پاس اس گھر کی ڈپلیکیٹ چابی تھی، کیونکہ لاکر چابی سے ہی کھولا گیا ہے، اور ازمیر سلطان ہی اس کا قاتل ہے، اس کا اپنا شوہر۔ طلحہ حمید نے لمبی چوڑی بات کے درمیان سانس لینے کا وقفہ لیا۔ لمبی راہداری میں وہ تقریباً بھاگتے جا رہے تھے۔ ایک دم سے زینت کمال کی ٹک ٹک کو بریک لگی۔ وہ گھوم کر اس کی طرف پلٹی۔ کانچ سی شربتی رنگ کی آنکھوں میں تجسس کا رنگ نمایاں تھا، گندمی رنگت شفاف دھلا دھلایا چہرہ، ہلکا میک اپ جو اسے مزید دلکش بناتا تھا۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ طلحہ حمید، پہلی بات تو یہ کہ میں اس کیس کی انچارج ہوں، اور یہ میں نے اپنی مرضی سے ہی لیا ہے۔ دوسری بات کہ مجھے اس کی وکیل بننے کے آرڈر اوپر سے ملے ہیں۔ ابھی میں نے پوری ریسرچ نہیں کی، اس لیے میں اس نتیجے پر پہنچ نہیں سکتی کہ وہ مجرم ہے یا نہیں۔ یہ تو اس سے ملاقات کر کے ہی علم ہوگا۔ اور تیسری بات، اگر وہ قاتل ہوا تو میں ہر صورت میں اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچاؤں گی، مگر کوئی ایک ثبوت بھی اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے سامنے آیا تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے پھانسی تک نہیں لے جا سکتی، کیونکہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ وہ اپنی آئیبرو کی ایک کمان اٹھاتی، بائیں کلائی میں بندھی سفید رنگ کی ریسٹ واچ دیکھتی، پھر سے چلنے لگی، اور طلحہ حمید بس اسے دیکھ کر ہی رہ گیا، کیونکہ ایک بار جو وہ کسی بات پر اڑ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے پیچھے نہیں دھکیل سکتی تھی۔ وہ زینت کمال تھی، ہر چیز میں کمال، اس ملک کی بہترین ہیڈ پروسیکیوٹر۔ طلحہ حمید ایک اعلیٰ پولیس آفیسر تھا، اس کیس کا تفتیشی افسر، اور زینت کمال کا بہترین دوست بھی، مگر جہاں بات اصول اور قانون کی ہوتی، وہاں وہ دوستی کو بھی ایک سائڈ پر رکھ دیتی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ رات سے وہ حوالات میں بند تھا۔ 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر تفتیشی افسر ہر طرح کا داؤ آزما چکے تھے کہ وہ اعتراف جرم کر لے، شاید اس کی سزا کچھ کم ہو جائے، مگر اس کی زبان پر صرف ایک ہی بات تھی جو کسی ورد کی طرح جاری تھی: مجھے میری بیوی واپس چاہیے، زندہ۔ وہ نہ تو اعتراف کر رہا تھا، نہ قتل کرنے سے انکار کر رہا تھا، بس ایک جنون سا سوار تھا اس پر۔ اپنا سر دیوار پر مار رہا تھا، اپنے بال نوچ رہا تھا اور بار بار اس کا نام پکار رہا تھا: صبرینہ، واپس آ جاؤ، تمہیں واپس آنا ہی ہوگا، تم نہیں مر سکتی۔ تفتیشی افسر طلحہ حمید ازمیر سلطان کے ڈاکومنٹس اسٹڈی کر چکا تھا، جس میں اسے ایک رپورٹ بھی نظر آئی کہ وہ ایک مختصر عرصہ ہاسپٹل کے سائیکیٹرسٹ وارڈ میں بھی گزار چکا ہے، کیونکہ وہ ایک انتہائی جنونی اور نقصان پہنچانے کی حد تک اگلے بندے کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ مختلف میڈیسنز کے ذریعے اسے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا۔ ایک ماں تھی جسے فالج تھا اور بستر پر پڑی تھی، زیادہ بول نہیں سکتی تھی۔ باپ کو مرے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے۔ بہت بڑی امپائر کا اکلوتا وارث تھا،
اور بہت اچھے طریقے سے اپنے بزنس کو رن کر رہا تھا۔ اس کا شمار ملک کے ٹاپ کلاس بزنس مین میں ہوتا تھا۔ کراچی اور اسلام آباد کے علاوہ بیرون ملک بھی اس کے ہوٹلز کی برانچز تھیں۔ 5 سال قبل اس کی شادی ہوئی تھی۔ سبرینا اس کی یونیورسٹی فیلو تھی اور ازمیر نے ہی اس کے گھر پرپوزل بھیجا تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ ازمیر کے پرپوزل پر اس کے ماں باپ نے سبرینا کی شادی اس سے کر دی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شادی کے دوسرے سال ازمیر کو 6 ماہ کے لیے ایک سائیکیٹرک وارڈ میں ایڈمٹ کیا گیا اور پھر جب وہ کچھ بہتر ہوا تو اسے گھر واپس جانے دیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ اپنے باپ کی موت کے بعد ڈپریشن اور ڈیپ انگزائٹی میں چلا گیا۔ کبھی کبھی کچھ ایسا کر دیتا کہ اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا، مگر اب وہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے اسے ڈسچارج کر دیا گیا اور پھر 3 سال تک واقعی وہ ٹھیک رہا۔ وہ اپنے بزنس کے حوالے سے بہت سیریس ہو گیا۔ کبھی کبھی غصہ کر لیتا تھا مگر پھر نارمل ہو جاتا۔ اور پھر سبرینا کا قتل ہو گیا، انتہائی پرسرار طریقے سے۔ ازمیر ولا کی اتنی کڑی اور سخت سیکیورٹی میں بھی قاتل انتہائی صفائی اور چالاکی سے سبرینا کو دردناک موت دے کر چلا گیا تھا۔ اس کی باڈی پر جگہ جگہ وحشیانہ پن اور جنون کی چھاپ تھی، جیسے قاتل نے اس سے کوئی پرانا حساب نکالا ہو۔ حالانکہ وہ ایک انتہائی بے غرض سی لڑکی تھی۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا جو مشکوک ہوتا یا جس پر شک کیا جا سکتا۔ اس لیے طلحہ کو ازمیر سلطان پر ہی شک تھا، کیونکہ ایک بہت بڑا ثبوت اس کے قاتل ہونے کی طرف اشارہ کرتا تھا، اور وہ تھا ازمیر سلطان کا بلڈ سیمپل، کیونکہ اس رات ازمیر سلطان ڈرنک کرنے کے بعد گھر آیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی سینے پر ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ درمیان میں شیشے کی باڑ تھی جہاں سے وہ اسے نظر آ رہا تھا۔ اسے ایک انویسٹیگیٹنگ روم میں رکھا گیا تھا، جو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک درمیانی میز کے آمنے سامنے 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ اسے 3 دن تک حوالات میں رکھا جانا تھا، جن میں سے ایک دن تو گزر چکا تھا۔ آج منگل کا دن تھا اور ازمیر سلطان کو سوموار کی شام 6 بجے کسٹڈی میں لیا گیا تھا۔ سوموار کی صبح تک جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تھی تو اس میں سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ سبرینا کو مسلسل وحشت کا نشانہ بنا کر اس کا مرڈر کیا گیا تھا۔ اس کی بلڈ رپورٹ میں ایک مخصوص دوا کی نشاندہی کی گئی تھی جسے پی کر انسان ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور اسی چیز کی ڈوز قاتل نے بھی لے رکھی تھی، کیونکہ سبرینا کے بلڈ کے ساتھ قاتل کے بلڈ کے بھی کچھ سیمپل ملے تھے۔ شاید کٹ لگاتے وقت وہ بھی زخمی ہو گیا تھا کہ اس کا بلڈ بھی ساتھ مکس ہو گیا، اور یہی سب سے بڑا ثبوت تھا، کیونکہ ازمیر سلطان کی گردن کے قریب ایک چھوٹا سا کٹ لگا تھا جس پر اس نے سنی پلاسٹ لگا رکھا تھا۔ ہر چیز چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہی اصل مجرم ہے، مگر زینت کمال اسے بغور دیکھتے کچھ اور سوچ رہی تھی۔ کوئی بھی انسان اپنی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ 5 سال کی رفاقت کے بعد، جس دوران ان کا جھگڑا تک نہ ہوا ہو، دونوں کی محبت مثالی تھی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے اس کے گھر گئی تھی۔ اس کی بیوی کو کمرے کی بالکنی میں مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ ملازمین اور اس گھر میں سب کا کہنا تھا کہ اس رات ازمیر سلطان ایک پارٹی سے واپس آیا تھا۔ رات تقریباً 11 بجے وہ کمرے میں جانے کی بجائے نیچے گیسٹ روم میں سویا تھا، کیونکہ جس رات وہ ڈرنک کر کے آتا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا تھا۔ یہ بیان سب کا مشترکہ تھا، اور جس طرح سے سبرینا کے ساتھ سلوک کیا گیا، ایسا صرف سیریل کلر ہی کر سکتے ہیں جن کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ ایک شوہر جتنا بھی ظالم ہو اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتا، اور اسی لیے اس نے اس کیس میں انٹرسٹ بھی لیا تھا۔ اسے اسپیشل ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ازمیر بے گناہ ہے، اس کا کیس زینت لڑے۔ اس نے ابھی تک ازمیر کا کیس بس سرسری سا ہی دیکھا تھا۔ یہاں وہ اس شخص سے ملاقات کے لیے ہی آئی تھی۔ اس ملاقات نے ہی یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ زینت اس کے ساتھ کھڑی ہوگی یا اس کے خلاف ہو کر اسے تختہ دار تک پہنچائے گی۔ زینت کمال شیشے کے پار جھنجھلاہٹ کا شکار اس مرد کو دیکھ رہی تھی۔ طلحہ حمید بھی اس کے پہلو میں آیا اور بغور ازمیر خان
طلحہ حمید بھی اس کے پہلو میں آیا اور بغور ازمیر سلطان کو دیکھنے لگا، جو بار بار اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں اس کا کیس رات بھر جاگ کر اسٹڈی کر چکا ہوں اور ساری باتیں چیخ چیخ کر یہ بتا رہی ہیں کہ یہی اصل مجرم ہے۔ زینت ایک دم صورت سے اس کی جانب پلٹتی ناگواری سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ طلحہ حمید، تم اس ڈپارٹمنٹ میں کب سے ہو بھلا؟ شاید پچھلے 5 سال سے، مگر ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتا کہ اتنی جلدی کسی ملزم کو مجرم نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ اس کا جرم 100% ثابت نہ ہو جائے۔ بعض دفعہ جو چیز ہمیں سامنے سے نظر آتی ہے، اصل میں وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ قانون کی اسٹڈی کرتے ہوئے میں اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ ایک ملزم قانون کا فیورٹ ہوتا ہے۔ قانون اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اسے مجرم ثابت نہ کرے۔ اگر ایک شخص کے متعلق 100 ایسے ثبوت پیش کیے جائیں جن میں واضح یہ لکھا ہو کہ اسی نے جرم کیا ہے، مگر ایک تنکے کے برابر ثبوت جس میں ذرا سی بھی شک کی گنجائش ہو کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا، اگر وہ ثبوت اسے مجرم ثابت کرنے کے ثبوتوں کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تب بھی وہ شک والے ثبوت کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور وہ ملزم رہا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ملزم قانون کا فیورٹ ہوتا ہے۔ ایک ذرا سے شک کی بنا پر اسے رہائی مل جاتی ہے۔ طلحہ حمید جیبوں میں ہاتھ ڈالے 27 سے اپنے سامنے کھڑی اس دبنگ سی 30 سالہ لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس نے اونچی پونی ٹیل بنا رکھی تھی۔ اس کے بال کمر تک سیدھے آتے تھے، مگر نیچے سے کرل کی شکل میں بدل جاتے۔ طلحہ حمید کی وہ موسٹ فیورٹ پروسیکیوٹر تھی۔ کئی بار وہ اسے باور کروا چکا تھا، مگر وہ تو گویا پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا۔ چلو پھر جاؤ اپنے فیورٹ ملزم کے سامنے، ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھو اور وہ شک تلاش کرنے کی کوشش کرو جو اسے ہر جرم سے بری کر دے۔ مگر یہ مت بھولنا مس زینت کمال کہ ایک معصوم انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ عدالت میں ایک ملزم کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کون سے رائے برابر شک کی بنا پر اسے رہائی ملی ہے، کیونکہ جب ایک ملزم کمرہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہاں بیٹھا ہر شخص، خاص طور پر اس کیس کا جج، اس بات سے بخوبی واقف ہوتا ہے کہ اس نے سچ مچ میں یہ جرم کیا ہے یا نہیں۔ مگر عدالت میں جیت اسی وکیل کی ہوتی ہے جس کے پاس جھوٹے گواہوں اور ثبوتوں کا پلندہ ہوتا ہے، اور وہ ہر صورت میں کیس کو جیتنا چاہتا ہے۔ اس لیے دھیان رکھنا کہ اس کیس کو جیتنے کے چکر میں کہیں تم اس معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی نہ کر دو اور خدا کی عدالت میں مجرم نہ ٹھہرو۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو زینت کمال کو جیسے اس کا یہ انداز برا لگا۔ طلحہ حمید، تم مجھے گزشتہ 10 سالوں سے جانتے ہو، کیا تمہیں ایک پل کے لیے بھی ایسا لگا کہ زینت کمال نے کسی کا حق مارا ہو، یا کبھی کوئی ایسا کیس لڑا ہو جس میں مجرم کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہو؟ افسوس کہ تم مجھے ان 10 سالوں میں جان نہیں پائے، حالانکہ مجھ سے دوستی کے دعوے کرتے ہو۔ اگر کبھی ایسا دن آئے گا تو میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گی۔ افسوس کہ تم مجھے ان 10 سالوں میں جان نہیں پائے، حالانکہ مجھ سے دوستی کے دعوے کرتے ہو۔ اگر کبھی ایسا دن آئے گا تو میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گی۔ وہ میز پر سے فائلز اٹھاتی قدم قدم چلتی اس شیشے کے دروازے کے پار جا چکی تھی اور طلحہ حمید کی آنکھوں میں کرچیاں سی بھرنے لگیں۔ تم ہمیشہ مجھ سے بدگمان ہو جاتی ہو، مگر میں دعا کرتا ہوں کہ تم کبھی بھی ہرٹ نہ ہو، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں زینت کمال۔ کاش کہ تم سمجھ سکتی۔ وہ دونوں بازو اپنے سینے پر باندھے شیشے کے پار اسے دیکھ رہا تھا۔ ازمیر سلطان کے سامنے رکھی خالی کرسی پر اب وہ ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ شیشے کے اس طرف کھڑا طلحہ حمید یہ بات ابھی نہیں جانتا تھا کہ زینت کمال کی دنیا اس شیشے کے پار جاتے ہی بدل چکی ہے۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے فرصت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کے سامنے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھا تھا، جس کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہو، جس کی کوئی تلافی ممکن نہ ہو۔ اس نے پہلی بار کسی مرد کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ہر روز اپنے سامنے کئی ایسے مجرموں کو دیکھتی تھی
جو سزا کے خوف سے چلانے لگتے تھے۔ کوئی رونے بھی لگتا تھا کیونکہ زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے، مگر سامنے بیٹھا شخص اور اس کی آنکھیں کچھ اور ہی داستان سنا رہی تھیں۔ زینت کمال کو لگتا تھا کہ اسے چہرے پڑھنے بخوبی آتے ہیں۔ وہ سامنے موجود انسان کا چہرہ پڑھ کر ہی یہ اندازہ لگا لیتی تھی کہ وہ اصل میں مجرم ہے یا بے گناہ، کیونکہ چہرہ سب کچھ عیاں کر دیتا ہے۔ اگر ایک انسان اتنا بڑا گناہ کر لے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے چہرے پر اس گناہ کی چھاپ نہ چھپی ہو۔ وہ کچھ دیر تک بس اسے دیکھتی رہی۔ وہ ایک وجیح اور طلسماتی شخصیت کا مالک، انتہائی پرکشش 35 سال کا مرد تھا۔ مسلسل 3 راتوں کے رت جگے اس کی آنکھوں میں تھے۔ سرخ آنکھیں زیادہ رونے کی وجہ سے سوجن کا شکار تھیں۔ سیاہ بال الجھے ہوئے تھے۔ براؤنش کلر کی ہلکی بیئرڈ اس کے سفید چہرے پر بہت سج رہی تھی۔ اس کا سحر سامنے والے کو جکڑنے کے لیے کافی تھا۔ وہ کہیں سے بھی ایک مجرم یا قاتل نہیں لگتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں بے پناہ درد تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی دیکھ رہی ہو نا کہ میں کس قدر ٹوٹ چکا ہوں۔ اس کی شکل، اس کا سراپا میری نظروں سے ہٹ نہیں رہا۔ مجھے یہاں سے نکالو تاکہ میں اپنی سبرینا کو واپس لا سکوں، یا کم از کم اسے بھی اس کے ساتھ بھیج سکوں جس نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ ایک دم سے وہ مٹھی بند کر کے زور سے میز پر مارتے چلایا، دیکھو میری آنکھوں میں، کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں نے اپنی جان کا قتل کیا ہے؟ وہ سانس بن کر میرے جسم میں چلتی تھی۔ اس کی سانس بند ہو گئی تو میں بھی پچھلے 2 دن سے سانس نہیں لے پا رہا ہوں، مگر دیکھو میں زندہ ہوں۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ مجھے بدلہ لینا ہے۔ میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا، اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ کر نکالوں گا جس نے میری کانت سی نازک سبرینا، میری شریک حیات کو اتنی بے دردی سے۔ ایک دم سے وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر پھوٹ کر رونے لگا۔ زینت کمال کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ ایک بہت مضبوط اعصاب کی مالک لڑکی تھی۔ اس نے بڑے سے بڑے کیس کو ڈیل کیا تھا، مگر یہ کیس تھوڑا سا مختلف تھا۔ تمام تر ثبوت اسے مجرم ثابت کر رہے تھے، مگر صرف ایک ثبوت ایسا تھا جو اس کے سارے دوسرے ثبوتوں پر بھاری تھا، جو اسے مجرم ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور وہ تھیں اس کی آنکھیں جن میں سچائی تھی۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر اس کے آگے ذرا سا جھکی کہ اس کی پونی ٹیل میں مقید بال کرسی کے نیچے تک جھولنے لگے۔ ازمیر نے ایک پل کے لیے اس کے بالوں کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں۔ کیا تم میرے لیے لڑو گی؟ کیا تم مجھے یہاں سے نکالو گی تاکہ ہم مل کر اس مجرم کو ڈھونڈ سکیں جس نے یہ سب کیا ہے؟ میں اس تک پہنچنے میں تمہاری مدد کروں گا، وعدہ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے چند لوگوں پر شک ہے۔ وہ امید سے زینت کمال کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، میں تمہارے ساتھ لڑوں گی یا تمہارے خلاف، اس بات کا فیصلہ ابھی میں نے نہیں کیا۔ اگر تم واقعی بے قصور ہو جیسا کہ تم بتا رہے ہو، تو دنیا کی کوئی عدالت تمہیں تختہ دار تک نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ آج سے 2 دن بعد تمہاری بیل ہو جائے گی اور تم جیل جانے سے بچ جاؤ گے، کیونکہ تم ایک بہت ہی مضبوط بیک گراؤنڈ کے مالک ہو۔ تمہارا کیس عدالت میں چلے گا، ہر پیشی پر تمہیں جانا ہوگا، اپنے وکیل کو ہر اس چیز کے بارے میں بتانا ہوگا جو تمہیں ذرا سا بھی بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوگی۔ مگر ایک بات یاد رکھنا مسٹر ازمیر سلطان، کبھی بھی اپنے وکیل سے جھوٹ مت بولنا، چاہے کیس میں لڑوں یا کوئی بھی قابل وکیل، مگر تم اسے ساری سچائی بتاؤ گے، کیونکہ تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ قتل اور جھوٹ کبھی نہیں چھپتے۔ ان پر چاہے جتنی ملمہ کاری کرنے کی کوشش کر لو، ایک نہ ایک دن وہ اپنا آپ ظاہر کر ہی دیتے ہیں، اور تب انسان کے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہوتا۔ یہ بات کہہ کے وہ دوبارہ سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا چکی تھی۔ کیا تم نے کبھی عشق کیا ہے زینت کمال؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ سوال پوچھ گیا، اور زینت کا دل جیسے سینے کے اندر زور سے دھڑکا۔ اگر تم نے کبھی عشق کیا ہوتا تو تم میری آنکھوں میں دیکھتی اور جان لیتی کہ جن کو ٹوٹ کر چاہا جائے، جن کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا جائے، ان کو کبھی ہرٹ نہیں کرتے۔
میں نے ان 5 سالوں میں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کی ہے، عشق کیا ہے، اور میری زندگی میں ایسا کوئی پل نہیں آیا جس میں اس محبت میں کوئی کمی دیکھی۔ اب جب وہ کبھی نہ واپس آنے کے لیے چلی گئی ہیں اور اسے بھیجنے والا شہر کی سڑکوں پر دندناتا ہوا، سیٹیاں بجاتا گھوم پھر رہا ہوگا، تو کیا تم محسوس کر سکتی ہو کہ میرا دل کس کرب سے گزر رہا ہے؟ شاید نہیں کر سکتی، کیونکہ تم نے زندگی میں کبھی عشق نہیں کیا۔ ایک دم سے وہ بے دم سا ہو کر پیچھے کرسی پر اپنا سر ٹکا گیا۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ میں تو خود ہی اپنے آپ کو ختم کر لوں گا، مگر جب تک اس کا قاتل زندہ ہے تب تک میری سانسوں کو چلنا ہی ہوگا۔ وہ جیسے منہ میں بڑبڑایا تھا۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا تھا تو کمال کا ایکٹر تھا، اور اگر وہ سچ بول رہا تھا تو پھر اصل مجرم کون تھا؟ ابھی تو زینت کو ان 2 باتوں پر غور کرنا تھا۔ صبرینہ کے قتل کے 1 ہفتے بعد تو آپ ان کا کیس لڑیں گی مس زینت کمال؟ سینئر پروسیکیوٹر ذوالفقار اس کے کیبن میں آ کر اس سے مخاطب ہوئے۔ اگر یہ کیس وہ نہ لیتی تو پروسیکیوٹر ذوالفقار اس کو لیڈ کرتے۔ جی سر، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیس نہ لڑا تو شاید ایک بے گناہ انسان پھانسی کے پھندے تک جا پہنچے گا، اس نے رسانت سے جواب دیا تو ذوالفقار ہنسنے لگے۔ تو آپ میری قابلیت پر شک کر رہی ہیں مس زینت کمال؟ وہ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھے۔ آپ اب بوڑھے ہو گئے ہیں ذوالفقار صاحب، آپ کو اب ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے۔ وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ زینت کمال ذوالفقار سے کافی جونیئر تھی، مگر اپنی قابلیت کی بدولت وہ ہیڈ پروسیکیوٹر بن چکی تھی، کیونکہ آج تک اس نے کوئی کیس نہیں ہارا تھا، اور پروسیکیوٹر ذوالفقار گزشتہ مرڈر کیس ہار چکے تھے، اس لیے وہ انہیں ریٹائرڈ ہونے کا مشورہ دے رہی تھی، جس پر وہ قہقہا لگا کر ہنسے۔ اڑا لو مذاق جی بھر کر، مگر خیال رکھنا مجھے یہ کیس اتنا بھی سیدھا نہیں لگ رہا جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ اگر سچ پوچھو تو مجھے تو ازمیر سلطان پر ہی شک ہے۔ وہ سرگوشی میں بولے تو زینت بھی ان کے آگے جھکی، فائل بند کر چکی تھی۔ پروسیکیوٹر ذوالفقار، ایک قتل کیس میں سب سے اہم چیز بھلا کیا ہوتی ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ آلۂ قتل، انہوں نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ جی بالکل، آلۂ قتل، یعنی کہ ہتھیار بھی ضروری ہوتا ہے، مگر اس سے بھی اہم کچھ ہوتا ہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے بولی، جو واقعی اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو بتاؤ کیا ہوتی ہے وہ چیز؟ وجہ قتل۔ ایک قتل کیس میں سب سے ضروری چیز وجہ قتل ہوتی ہے، اور اس کیس میں وہ چیز مسنگ ہے۔ ایک انسان جو اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اس سے عشق کرتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، اور وہ بیوی بھی بہت معصوم اور سیدھی سادی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بالکل قلیل ہے، اس کا کسی بھی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی افیئر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صرف اپنے شوہر ازمیر سلطان سے محبت کرتی ہے۔ وہ جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف بھاگی چلی آتی ہے، اس کے سارے کام خود کرتی ہے، اور ازمیر سلطان بھی صرف صبرینہ کا دم بھرتا ہے، اس کا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں۔ تو پھر آپ ہی بتائیں پروسیکیوٹر ذوالفقار کہ اس کیس میں وجہ قتل کیا ہے، اور یہی چیز مجھے یہ کیس لڑنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اور دوسری بات، اس شخص کی آنکھیں جھوٹ نہیں بول رہی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان 30 کا ہندسہ کراس کر لیتا ہے تو اسے چہرے پڑھنے کا ہنر اچھی طرح سے آنے لگتا ہے، اسے لوگوں کے لہجے میں چھپے مطلب اچھی طرح سے سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ اور میں کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں، میں ہر روز ہر طرح کے مجرموں کو ڈیل کرتی ہوں، مگر کبھی بھی نہیں چوکی، اور یہ بات میں فخر سے نہیں کر رہی اور نہ ہی غرور سے، کیونکہ وہ تو میرے اندر ہے ہی نہیں۔ وہ ایک دم سے کندھے اچکاتی مسکرا کر بولتی اٹھ بیٹھی۔ پرسوں عدالت میں اسے ازمیر سلطان کی دفاعی وکیل کے طور پر لڑنا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ایک بے گناہ انسان کو سزا سے بچانا اس کی ذمہ داری ہے، اور ازمیر سلطان بے گناہ تھا۔ اس 1 ہفتے میں اس نے ہر اس چیز پر غور کیا تھا، پوری ریسرچ کی تھی، مگر کوئی ایک چیز بھی اس شخص کو مجرم نہیں بتا رہی تھی۔ وہ اپنی فائل سمیٹتے اٹھنے لگی جب ذوالفقار نے اسے کچھ کہا۔
کیا آپ اس کے ڈاکٹر سے مل چکی ہیں؟ کیونکہ وہ پورے 6 ماہ نفسیاتی مریضوں کی وارڈ میں رہ چکا تھا۔ انہوں نے جیسے یاد دہانی کروائی تو وہ مڑی، اس کی پونی ٹیل ہوا میں جھول گئی۔ جی بالکل ملی تھی، کیونکہ زینت کمال اپنے ہر کیس کو بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کرتی ہے، ایک ایک پوائنٹ کو کور کرتی ہے۔ ویسے تو یہ بات کافی پرانی ہو چکی تھی، اس بات کو 4.5 سال بیت چکے ہیں جب وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوا تھا، مگر میں نے تصدیق کر لی ہے، ڈاکٹر واہرہ ہی اس کی ڈاکٹر تھے، جیسے کہ اس فائل میں مینشن ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ ان 4 سالوں میں اس نے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کی جس سے اس کا پاگل پن یا سائیکو ہونا ثابت ہو سکے، اس لیے آپ بے فکر رہیں، وہ ان سے کہتی آفس سے باہر نکلنے لگی، جب پروسیکیوٹر ذوالفقار نے اس سے ایک ایسی بات کہی کہ وہ لمحے بھر کو ٹھٹک گئی، مگر پھر وہ واپس مڑ گئی۔ وہ واقعی بوڑھے ہو چکے تھے، اس نے جیسے خود کو تسلی دلائی۔ اسے ازمیر سلطان نے بلایا تھا، اسی سے ملنے جانا تھا۔ کیس پریپریشن کے لیے اسے ازمیر سے ملنا تھا تاکہ پرسوں کمرہ عدالت میں وہ پوری تیاری کے ساتھ جائے، مگر اس نے گھر کی بجائے ایک ہوٹل میں بلایا تھا جو اسی کے بنائے ہوٹلز میں سے ایک تھا، لاہور کا سب سے فیمس اور ایلیٹ ہوٹل، جس کا نام بھی ان دونوں کے ناموں کا امتزاج تھا، AS ہوٹل۔ وہ قدم قدم چلتی سفید اور سیاہ شطرنج کی بساط کی طرح بچھے ماربل پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس نے سفید شرٹ کے اوپر اپنا لائر والا بلیک کوٹ پہنا تھا، بال اونچی پونی میں مقید تھے، شربتی آنکھوں میں ستائش اور تجسس تھا۔ بلا شبہ وہ ایک بہت بڑی امپائر کا مالک تھا، اور ایک دماغی مسئلے کا شکار انسان کبھی بھی ایک اچھا بزنس مین نہیں بن سکتا۔ وہ بالکل ٹھیک تھا، لوگ بس اس کے متعلق غلط کہتے تھے۔ اس نے دل میں سوچا اور تسلی دی۔ ہوٹل کا وسیع لاؤنج بالکل خالی تھا، پورے ہوٹل کا ماربل سیاہ اور سفید ٹکڑیوں میں بٹا ہوا تھا، جیسے کوئی شطرنج کا کھیل ہو۔ جگہ جگہ پھول کی پتیوں کی صورت قیمتی صوفے اور درمیانی شیشے کی میز رکھی تھی، مگر سب میز اور صوفے خالی تھے۔ اسے ذرا سی تشویش ہوئی، آج ہوٹل کیوں خالی تھا؟ بس ریسیپشنسٹ پروفیشنل سی مسکراہٹ سجائے اسے ویلکم کرتی، اسے اوپر جانے کا اشارہ کرنے لگی تو وہ سر ہلاتی لفٹ میں سوار ہو گئی۔ دل ایک لمحے کو دھڑکا، کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو رہا تھا؟ کیا میرا اکیلے یہاں آنا درست ہے؟ اس نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ بے شمار سوالات ذہن میں چلنے لگے، مگر لفٹ کھلنے پر وہ مطلوبہ فلور تک پہنچ چکی تھی۔ اب شاید واپسی کا راستہ اختیار کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ ایک گہرا سانس خارج کرتی قدم قدم چلنے لگی۔ ہوٹل کا نچلا اور اوپر والا پورشن بالکل ایک جیسے ہی تھے، ایک جیسی سجاوٹ، ایک جیسا فرنیچر، سفید صوفے اور شفاف گول میزیں۔ وہ حصہ بھی خالی تھا، مگر ایک کونے والی جگہ پر وہ اس کی جانب پشت کیے بیٹھا تھا، سیاہ چمکدار بال سلیقے سے جیل سے پیچھے کو جمائے گئے تھے۔ وہ لمحے بھر کو اس کی شخصیت کے سحر میں جکڑی، مگر پھر ایک ہنکارا برا تو وہ ایک دم اس کی جانب پلٹا اور پھر قدم قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا۔ اس کی سبز آنکھوں میں کسی کو کھو دینے کی تکلیف اب بھی نمایاں تھی۔ وہ اس کے قریب آیا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ سبز آنکھیں شربتی آنکھوں میں گڑ گئیں، زینت کے اندر بھگدڑ سی مچ گئی۔ اس سحر انگیز ماحول میں اس کے کلون کی مہک زینت کے اندر تک دھنستی جا رہی تھی، مگر پھر جیسے وہ نارمل ہو گئی۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ حالانکہ میں آپ کے گھر آنے کے متعلق سوچ رہی تھی، شاید قاتل کے کچھ مزید شواہد مل سکتے۔ گھر میں بار بار پولیس آتی جاتی ہے، اور سچ پوچھو تو مجھے اپنا گھر ہانٹڈ ہاؤس لگنے لگا ہے۔ پہلے جس گھر میں جانے کی جلدی ہوتی تھی، مجھے اپنے سارے کام جلدی جلدی نپٹا لیتا تھا کہ وہ انتظار کر رہی ہوگی، ہم مل کر اچھا سا ڈنر کریں گے، پھر اچھی سی مووی دیکھیں گے، اور پھر میں اس کی گود میں سر رکھے سو جاؤں گا۔ اب ایسا کوئی سین نہیں۔ اس نے ایک لمبی نم آلود سانس اندر کھینچی۔ وہ واقعی تکلیف میں تھا۔ خیر آؤ یہاں بیٹھو، کیا لوگی تم؟ وہ بغیر کسی تکلف کے دوستانہ انداز میں بولا تو زینت قدم قدم چلتی صوفے پر بیٹھ گئی، اپنی فائل کھولی۔ پرسوں کورٹ میں پہلا ٹرائل ہے، اس لیے ہمیں کیس پریپریشن کرنا ہے۔
وہ پروفیشنل انداز میں بولی تو ازمیر سامنے صوفے پر بیٹھ کر بغور اسے دیکھنے لگا۔ اس کے سیاہ بال پونی میں مقید تھے۔ کانچ سی شربتی آنکھوں میں اسے پل بھر میں ایک عکس نظر آنے لگا۔ کیا وہ واقعی سبرینا سے اتنی ملتی جلتی تھی یا وہ اب ہر چہرے میں سبرینا کو ڈھونڈ رہا تھا؟ چونکہ میں آپ کا کیس اسٹڈی کر چکی ہوں اور آپ کی بے گناہی ثابت کرنے کی حامی بھر چکی ہوں، تو کچھ چیزیں کلیئر کر دوں۔ پہلی بات، آپ کو ہر چیز مجھے سچ سچ بتانا ہوگی۔ اگر مجھے کیس لڑتے لڑتے کبھی ایسی بات پتہ چلی جو مجھے معلوم نہ تھی تو میں اسی وقت یہ کیس چھوڑ دوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ ویٹر ان کے سامنے ٹرے میں سجائے لوازمات رکھ رہا تھا۔ میں ڈنر گھر جا کر کروں گی، اپنی ماما کے ساتھ۔ وہ دانستہ انکار کرنے لگی۔ مگر مجھے اکیلے ڈنر کرنے کی عادت نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ عادت ڈالوں گا۔ اس ہوٹل کا کھانا اتنا برا نہیں اور میری کمپنی بھی آپ کو اتنی بری نہیں لگے گی۔ کھانے کے دوران ہم کیس ڈسکس کریں گے۔ سو ریلیکس۔ وہ بیف اسٹیک کو چھری اور کانٹے سے درمیان میں سے کاٹتا، آدھی اس کی پلیٹ میں رکھے اسے پیش کر رہا تھا۔ تم پوچھو گی نہیں کہ میں اتنا ریلیکس کیوں ہوں، میں مر کیوں نہیں گیا یا خود کو ختم کیوں نہیں کر لیا، کیونکہ سبرینا کے بغیر میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور دیکھو آج پورا ہفتہ ہو گیا ہے اسے بچھڑے ہوئے، مگر میں پورے قد سے کھڑا ہوں، چل پھر رہا ہوں اور کھا پی بھی رہا ہوں، کیونکہ مجھے ڈیوڈ کو ڈھونڈنا ہے اور تمہیں اپنا وکیل میں نے ہی چنا تھا۔ آج تک تم نے کوئی کیس نہیں ہارا، تمہاری قابلیت کے چرچے دور دور تک ہیں۔ جس شخص کو آج تک میں ڈھونڈ نہیں پایا، شاید تم ڈھونڈ سکو، کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ اسے ڈیوڈ نے ہی مارا ہے۔ وہ سرگوشی کے سے انداز میں اس کے سامنے جھکتے بولا۔ تو زینت کمال نے ایک لمحے کے لیے فائل زور سے بند کی۔ اس کیس میں اسے اس نام کا کوئی بھی مشکوک شخص نہیں ملا تھا۔ تو پھر کون تھا یہ ڈیوڈ؟ اور ازمیر اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا تھا کہ قاتل وہی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بھی سوال کرتی، ازمیر نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی اور اس کے سامنے کھسکا دی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ سبرینا کی ڈائری ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھی، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس ڈائری کا علم تب ہوا جب وہ جا چکی تھی۔ اب تو مجھے کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ اس کی جان کس نے لی۔ ایک دم سے ازمیر کی آنکھیں سرخ ہوئیں، مٹھیاں بھینچ گئیں، اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تڑپا تڑپا کر ماروں گا، جس نے میری سبرینا کو۔ وہ ایک دم سے وہاں سے اٹھ گیا۔ جذبات اس قدر شدت اختیار کر چکے تھے جیسے وہ ہر چیز کو آگ لگا دینا چاہتا تھا۔ زینت کمال نے وہ ڈائری اپنی جانب کھسکائی اور پھر جب اسے کھولا تو اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ سبرینا کی شخصیت، اس کے خوف اور قاتل کے متعلق سارے سوالوں کے جواب ایک کھلی کتاب کی صورت اس کے سامنے تھے۔ ڈیوڈ وہ انسان تھا جو اس کی زندگی میں کسی سائے کی طرح چمٹا تھا، اور سبرینا ہر وقت اس سے خوف کا شکار رہتی تھی۔ اکثر ہی وہ رات کے وقت میرے پہلو میں لیٹی لیٹی چیخنے لگتی تھی۔ میں جب اٹھ کر اس سے وجہ پوچھتا تو کہتی کہ کوئی خواب میں آیا تھا مجھے ڈرانے کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ تم صرف میری ہو۔ میں اس سے پوچھتا کہ کس کی اتنی جرأت ہے جو تم پر اپنا حق جمائے، مگر وہ ٹال دیتی تھی۔ سبرینا نے کبھی مجھے ڈیوڈ کے بارے میں نہیں بتایا، مگر ڈائری کا ہر ورق اس ڈیول کے نام سے بھرا ہے۔ ڈیم اٹ! ایک دم سے وہ شیشے کا گلاس میز سے اٹھا کر فرش پر پٹک گیا۔ زینت کمال ایک لمحے کے لیے کانپ گئی۔ اس کا جلالی انداز اور بے بسی میں لپٹا وجود اسے خوفزدہ بھی کر رہا تھا، اور اسے ازمیر سے ہمدردی بھی ہو رہی تھی۔ کاش وہ مجھے بتا دیتی اس خبیث کے بارے میں، تو شاید میں اسے بچا لیتا۔ وہ اب دوسرے میز پہ رکھا شیشے کا واس ماربل پر پٹک چکا تھا۔ ڈیوڈ کے نام پر اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ اوکے، ریلیکس مسٹر ازمیر، پلیز آپ بیٹھ جائیں۔ یہ کیس غصے سے حل نہیں ہوگا، دماغ سے ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بھی انسان پر شک ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ پرسوں کورٹ میں میرا مخالف وکیل آپ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کے ثبوت اور گواہ پیش کرے گا،
اور ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ان کے ہر ثبوت میں ذرا سی شک کی گنجائش نکالنی ہے۔ ان کے گواہ اور ثبوت کمزور ہوتے جائیں گے اور پھر ہم انہیں شہمات دیں گے اور یہ ڈائری ہمارے کیس کا رخ بدلے گی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اصل قاتل نہ بھی ملا تو بھی یہ ڈائری آپ کی بے گناہی ثابت کر ہی دے گی، کیونکہ ہمیں قاتل کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بس آپ کو بے گناہ ثابت کرنے پر فوکس کرنا ہے۔ جب آپ کی بے گناہی ثابت ہو جائے تو آپ اپنے ریسورسز استعمال کر کے قاتل تک خود ہی پہنچ سکتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی تو ازمیر اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا، کافی حد تک کمپوزڈ ہو چکا تھا۔ اب زینت اسے کیس کے بارے میں مزید سمجھا رہی تھی اور وہ بار بار اس کی کانچ سی آنکھوں میں پھر سے ایک عکس تلاش کر رہا تھا جو کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ ازمیر ولا پر رات اتر آئی تھی، اس کا ٹرائل کورٹ میں چل رہا تھا۔ زینت کمال ٹرائل کے ایک دن پہلے اس سے ملنے آتی اور اسے تیاری کروا کر چلی جاتی کہ عدالت میں مخالف وکیل کے کس سوال پر کیا جواب دینا ہے۔ وہ نائٹ گاؤن پہنے اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا، اسی جگہ جہاں صبرینہ کو اس وحشی نے بے دردی سے کچلا تھا۔ وہ اس رات ڈرنک کر کے گھر لوٹا تھا اور یہ اس کا اصول تھا کہ جب بھی وہ ڈرنک کر کے واپس آتا تو صبرینہ کے پاس کبھی نہیں جاتا تھا۔ اس نازک لڑکی کو اس کا ڈرنک کرنا پسند نہیں تھا اور ازمیر اس بات کا اچھی طرح سے خیال رکھتا تھا۔ وہ اداسی سے بالکنی میں ٹہلتے اسے سوچ رہا تھا جسے بچھڑے آج 1 ماہ ہو چکا تھا۔ جب اس کی یاد اسے بے تحاشا تڑپانے لگتی تو وہ پاگل ہونے لگتا تھا اور پھر زینت کے پاس چلا جاتا کیس ڈسکشن کے بہانے۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ زینت میں اسے صبرینہ نظر آتی تھی۔ صبرینہ کے بعد زینت کمال وہ پہلی لڑکی تھی جو ازمیر کو رام کرنے کا فن جانتی تھی، ورنہ اس کے اندر ایسی آگ لگی تھی جو شاید کبھی نہ بجھ سکتی۔ میں تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا ڈیوڈ، اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ کب تک چھپ کر بیٹھو گے تم؟ کبھی تو سامنے آؤ گے نا، اور تب میں تم سے اپنی صبرینہ کے ساتھ کیے گئے ایک ایک ظلم کا بدلہ لوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈیوڈ کا خیال آنے پر پھر سے پاگل ہونے لگتا، اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور کوئی اندر داخل ہوا۔ سر، ڈنر لگ چکا ہے، اب پلیز نیچے آ جائیں ڈنر کے لیے۔ 40 سالہ مارینا جو اس کے کچن کی ہیڈ شیف تھی اسے بلانے آئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ مارینا، تم ہمارے گھر میں 5 سال سے کام کر رہی ہو۔ جب صبرینہ میری زندگی میں آئی تھی وہ سارا دن گھر میں تمہارے ساتھ ہوتی تھی، میں آفس میں ہوتا تھا۔ انفیکٹ تمہارے ساتھ کافی دوستی بھی تھی نا اس کی۔ وہ نرمی سے اپنے سامنے کھڑی مارینا کو دیکھتے بولا۔ جی سر، ایسا ہی ہے، وہ سر اٹھائے بغیر بولی۔ کیا کبھی اس نے تم سے کسی شخص کا ذکر نہیں کیا جو اسے ڈراتا تھا؟ میرا مطلب وہ اکثر ہی ڈر جاتی تھی رات کے وقت، بالکل سہم جاتی تھی، جیسے اسے کسی سے خطرہ ہو، جیسے کوئی اس کی گھات لگا کر بیٹھا ہو۔ کیا کبھی تم سے ذکر کیا اس نے، خصوصاً ڈیوڈ نامی شخص کا؟ مارینا نے ایک دم اپنا چہرہ اوپر اٹھایا جو لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ نہیں سر، میں تو اس گھر کی ملازمہ ہوں، بھلا وہ مجھے کیوں بتاتی؟ اس کے لہجے میں بے چینی سی بھر گئی۔ ازمیر نے واضح محسوس کی۔ آپ پلیز یہ نام دوبارہ ادا مت کیجیے گا، نیچے آ جائیں ڈنر کے لیے۔ وہ ایک دم حواس باختہ ہو کر جانے لگی۔ مارینا، اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ تمہیں کسی چیز کا علم ہے اور میں اس سے انجان ہوں تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ ایک دم سے اسے تنبیہ کرنے لگا۔ مارینا کو اپنی جان جیسے نکلتی محسوس ہوئی۔ اگر تو ازمیر سلطان کو علم ہو جاتا تو ڈیوڈ مارینا کے ساتھ بھی نہیں، وہ اس بارے میں نہیں سوچے گی۔ جلدی سے نیچے چلی گئی۔ وہ بھی ایک ٹھنڈی آہ بھر کے اس کمرے سے جانے لگا جہاں ہر طرف صبرینہ کی بے بس کر دینے والی یاد اس سے چمٹی تھی۔ رات کھڑکیوں کے پار اترتی جا رہی تھی اور وہ ابھی تک کیس اسٹڈی کر رہی تھی۔ جیسے جیسے اس نے صبرینہ کی ڈائری پڑھی تھی اس کا یقین پختہ ہو گیا تھا کہ ازمیر سلطان بے قصور ہے، اسے بس پھنسایا گیا ہے۔ ازمیر کی شخصیت ایسی جکڑ دینے والی تھی کہ وہ ہمیشہ اس کی کمپنی میں خود کو مسحور محسوس کرتی۔ کیس لڑتے لڑتے اب وہ ازمیر کی ذات کے نئے رخ جاننے لگی تھی۔ ازمیر کے وجود سے صبرینہ کسی سائے کی طرح لپٹی تھی۔
وہ جب بھی اس کا ذکر کرتا اس کا چہرہ فرط جذبات سے سرخ ہونے لگتا۔ اس نے پہلا مرد ایسا دیکھا تھا جو اپنی ہی بیوی سے اس قدر عشق میں گرفتار تھا۔ اسے حیرت تھی کہ کیوں اس کے ڈپارٹمنٹ کا ہر بندہ اسی پر شک کرتا تھا کہ وہی مجرم ہے، خصوصاً طلحہ حمید۔ وہ اکثر ہی کہتا کہ اس انسان سے بچ کے رہنا، وہ بہت شاطر ہے، اور زینت کو اب یقین ہونے لگا تھا کہ طلحہ حمید اس سے جیلسی کا شکار ہو چکا ہے، کیونکہ زینت کمال جس نے کبھی زندگی میں محبت نہیں کی تھی کسی سے بھی، وہ ازمیر کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس کے حواسوں پر سوار ہونے لگا تھا۔ اس کی شخصیت کا طلسم اس کے جانے کے بعد بھی دیر تک اسے جکڑے رکھتا۔ اسے رشک آتا تھا صبرینہ پر کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس کی محبت کو پورے حق سے وصول کر رہی ہے، مگر ڈائری پڑھتے ہوئے اسے کبھی کبھی احساس ہوتا کہ صبرینہ جیسے ازمیر سے محبت کرنے کی ایکٹنگ کرتی تھی۔ وہ ہر لمحہ ایک اندیکھے خوف کا شکار رہنے والی لڑکی تھی، جسے ازمیر کی بے تحاشا محبت بھی خوش نہیں کر پاتی تھی، یوں جیسے وہ کسی قید میں ہو۔ اس نے ڈائری کا ایک صفحہ الٹایا تو اگلے صفحے پر کچھ لکھا تھا جس نے زینت کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ڈیوڈ آج رات ضرور واپس آئے گا۔ وہ جب بھی آتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ اس کا سامنا کرنے سے پہلے میں خود کو ختم کر لوں۔ کاش ڈیوڈ تم مر جاؤ یا میں ہی مر جاؤں، کیونکہ میں تمہارا سامنا نہیں کر سکتی۔ میں اب ازمیر کو کبھی نہیں بتاؤں گی۔ مجھے معاف کر دو ڈیوڈ، میں اس سے تمہارا ذکر نہیں کروں گی، بس تم کبھی مت آیا کرو۔ خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو۔ اس جملے کے بعد صفحات بلینک تھے۔ شاید یہ اس کی آخری تحریر تھی جس میں وہ انتہائی ڈری ہوئی تھی۔ زینت نے ڈائری بند کی۔ وہ اس ڈائری کو ابھی عدالت میں پیش نہیں کر سکتی تھی، ورنہ جج صاحب ڈیوڈ کو پیش کرنے کی ڈیمانڈ کرتے۔ اگر وہ پیش نہ کر پاتے تو کیس کمزور ہو جاتا، اور وہ ہر حال میں ازمیر سلطان کی رہائی چاہتی تھی، اور آج 1 سال کے کڑے ٹرائلز کے بعد بالآخر وہ یہ کیس جیت چکے تھے۔ زینت کمال کا کانفیڈنس پیک پوائنٹ پر تھا۔ وہ ازمیر سلطان کے ہمراہ کورٹ سے باہر نکلی تو میڈیا کے نمائندوں نے انہیں گھیر لیا۔ کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا کہ اس نے ایک بے گناہ کو رہائی دلوائی، اور کوئی اس پر تنقید کر رہا تھا کہ ایک ڈیول اور بیوی کے قاتل کو رہائی دلوا کر زینت کمال نے خدا کو ناراض کیا ہے۔ بہت جلد اس پر قہر برسے گا، مگر اس کا ضمیر مطمئن تھا۔ ازمیر سلطان سب کو پیچھے ہٹاتا اس کے لیے راستہ بنا رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور سنجیدہ تھا، آنکھوں پر بلیک گوگلز لگائے وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا، اس سے پہلے کہ زینت اس میں بیٹھتی۔ اچانک ایک 60-65 سال کا بوڑھا مرد زینت سے ٹکرایا۔ اس نے زینت کے ہاتھ میں ایک کارڈ پکڑایا اور اپنی آنکھوں سے اسے کوئی اشارہ کیا۔ یہ سب ازمیر نے نوٹ نہیں کیا تھا، مگر زینت کمال کو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے کارڈ اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ گاڑی سڑک پر رواں ہو چکی تھی، اور آج وہ بہت خوش تھی۔ اس 1 سال میں ازمیر سلطان کے ساتھ اس کی کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی، اور وہ کافی حد تک صبرینہ کے غم سے نکل کر نارمل ہو چکا تھا۔ ڈیوڈ کون تھا، کہاں رہتا تھا، اس کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ نہ جانے وہ جن تھا یا کون، اس نے قتل کرتے وقت اپنا نشان تک نہ چھوڑا تھا۔ زینت کو یہی لگتا تھا کہ وہ سیکیورٹی گارڈز کو چکمہ دے کر دیوار پھلانگ کر ازمیر سلطان کے کمرے کی بالکنی تک آیا تھا اور وہیں سے واپس چلا گیا، مگر ابھی تک اسے ڈھونڈ نہیں پائے تھے وہ۔ زینت کمال نے طلحہ حمید کو اس معاملے میں اپنی طرف سے انویسٹیگیشن کرنے کا کہا تھا، مگر وہ بھی ڈیوڈ کے بارے میں کوئی سراغ نہیں نکال پایا، جیسے وہ کوئی الوژن تھا۔ مگر خیر، اس کے لیے یہ بہت تھا کہ آج ازمیر سلطان کو اس نے رہائی دلوائی تھی۔ کیا آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اس کی جانب دیکھتی مسکرا کر بولی، وہ جو اسپاٹ سے انداز میں گاڑی چلا رہا تھا۔ مجھے خوشی تب ہوگی جب میں ڈیوڈ تک پہنچ جاؤں گا، اس دن میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ وہ افسردگی سے بولا تو زینت ہمدردی سے اسے دیکھنے لگی۔ مگر تم نے بہت ساتھ دیا ہے زینت کمال، تم واقعی کمال ہو۔ میرے ساتھ کھڑے ہونے کا، مجھ پر اعتبار کرنے کا شکریہ۔ وہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ صرف شکریہ سے کام نہیں چلے گا، مجھے اچھا سا لنچ کروائیں آپ، وہ ایک ادا سے بولی تو ازمیر مسکرانے لگا۔
نہیں، مجھے آفس میں ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، اس لیے لنچ تم خود کر لینا، مگر آج رات کا ڈنر میری طرف سے ہوگا۔ زینت کمال رات 8 بجے ڈرائیور آئے گا تمہیں لینے، اوکے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے بولا۔ اوکے۔ وہ پھر سے مسکرانے لگی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل سی مچی تھی۔ جب تک وہ ازمیر کے ساتھ رہتی تھی وہ ایسے ہی سحر میں جکڑی رہتی۔ اس کا دل چاہتا یہ وقت کبھی ختم نہ ہو۔ دل میں خود کو ملامت کرتی کہ یہ سب ٹھیک نہیں، مگر دل کہاں کسی کی سنتا ہے۔ وہ ایک پرفیکٹ انسان تھا، ایسا انسان جس کی سنگت کے خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، چٹان جیسا سخت اور اپنے کام کو پرفیکشن لیول تک کرنے والا۔ سبرینا کے بعد اس نے کبھی اس پر یا کسی لڑکی پر غلط نظر تک نہیں ڈالی تھی، ورنہ لڑکیاں تو اس کے آگے بس بچھ جانے کو تیار رہتی۔ وہ اسے گھر ڈراپ کر کے گیا تھا۔ گھر جانے کے بعد وہ ماما کو لنچ کا کہتی فریش ہونے چلی گئی۔ آج اسے ڈنر کے لیے خاص تیاری کرنی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے موبائل نکالنے کے لیے بیگ کھولا تو اس میں سے وہی کارڈ نکلا۔ وہ حیرت سے اس کارڈ کو دیکھ رہی تھی جس پر ڈاکٹر توقیر لکھا تھا، جو ایک کامیاب اور مشہور سائیکولوجسٹ تھے۔ مگر یہ انہوں نے مجھے کیوں دیا؟ اسے حیرت ہوئی۔ کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس کی بیک سائڈ پر کچھ لکھا تھا، کوئی پیغام یا وارننگ۔ کل صبح 12 بجے میں آفس میں آپ کا انتظار کروں گا، اس سے پہلے محتاط رہیں۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کارڈ واپس بیگ میں ڈالا اور لنچ کرنے لگی۔ رات کو گاڑی آئی تو وہ بالکل ریڈی تھی۔ سیاہ رنگ کی ساڑی پہنے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے بال اونچی پونی میں قید کرنے کی بجائے کھلے چھوڑ دیے تھے۔ گندمی رنگت انتہائی پرکشش سراپا۔ آج وہ پاگل کر دینے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ گاڑی ازمیر ولا کے سامنے رکی تو اس سے حیرت ہوئی۔ پہلی بار وہ اسے گھر پر انوائٹ کر رہا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو ازمیر سفید پھولوں کا بوکے تھامے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اسے بوکے پکڑاتے گہری نظروں سے دیکھا اور اندر آنے کا راستہ دکھایا۔ وسیع و عریض لاؤنج کے ایک طرف کچن تھا جس میں شیف کھانا بنا رہا تھا اور مارینا میز پر کھانا چن رہی تھی۔ اس نے رسمی سا اسے سلام کیا تو مارینا اسے گھورنے لگی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا اور شاید کوئی تنبیہ بھی، جسے زینت کمال سمجھ نہیں پائی۔ زینت آؤ، میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ وہ اس کی جانب بڑھا تو وہ مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے چل دی۔ یہ گھر نہیں، محل ہے، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ ہاں، جس میں ایک انسان بالکل تنہا رہتا ہے۔ ازمیر سلطان نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ تو اس تنہائی کو ختم کر دینا، کب تک اس کی یاد سے چمٹے رہیں گے؟ وہ اسے مشورہ دینے لگی تو ازمیر ایک دم سے اس کے سامنے آیا۔ تنہائی کو دور کرنے کا سوچا تو ہے، اب دیکھتے ہیں کس حد تک کامیاب ہوتا ہوں، وہ ذومعنی انداز میں بولا۔ چلو پہلے تمہیں اپنی ماں سے ملواتا ہوں۔ ویسے تو وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتی، مگر تمہاری بات الگ ہے۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتا ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں اس کی ماں زہرا بیگم بستر پر پڑی تھیں۔ وہ چھت کو گھور رہی تھیں۔ جب زینت سے نظر ٹکرائی تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ نرمی سے ان کا ہاتھ تھام کر ان کی خیریت پوچھنے لگی۔ وہ فالج زدہ تھیں، بول نہیں سکتی تھیں، بس اشارے سے اپنی بات سمجھاتی۔ ماں، یہ زینت کمال ہیں، میں روز آپ سے ان کا ذکر کرتا ہوں نا، آج سوچا آپ سے ملوا لوں ان کو۔ کیسی لگی یہ آپ کو؟ وہ نرمی سے اپنی ماں کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بولا، جو بس زینت کو دیکھ رہی تھیں، جیسے اسے دیکھ کر ان کے وجود میں بے چینی سرایت کر گئی ہو۔ ایک عجیب سا پرسرار احساس تھا جو اس گھر کے ساتھ نتھی تھا۔ چلے زینت، اب آپ کو اپنا روم اور اسٹڈی روم دکھاتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس سے مخاطب ہوتا باہر کی جانب بڑھا۔ زینت کا ہاتھ ابھی تک زہرا بیگم کے ہاتھ میں تھا۔ اسے ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا اور آنکھوں میں واضح تنبیہ۔ زینت کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ شش و پنج میں کھڑی تھی جب ازمیر نے اس کا دوسرا ہاتھ تھاما اور اسے وہاں سے لے گیا۔ شاید آپ کی موم کو میں اچھی نہیں لگی، وہ اس کی جانب دیکھتے بولی۔ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو، اتنا ہی کافی ہے۔ وہ ایک دم سے یہ بات کہہ کر اسے سکتے میں ڈال گیا۔ چلو تمہیں خود سے ملواتا ہوں، اس ازمیر سے جسے کوئی نہیں جانتا، مگر اب تمہارا حق ہے کہ تم مجھے جان لو۔ وہ اسے کمرے میں لے آیا جو کافی بڑا تھا۔
وہ بس کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کا ہاتھ پکڑے چل رہی تھی، جیسے کوئی خواب ہو۔ آج پہلی بار اس کمرے میں سبرینا کے علاوہ کسی کو تصور کر رہا ہوں۔ کیا تم میرے اس تصور کو حقیقت بناؤ گی؟ وہ اس کے سامنے آتا اس سے عجیب سوال کر گیا۔ زینت کمال کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا جواب دے، مگر شاید وہ اسے سمجھنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ زینت کمال، تم نے مجھے اس قید سے رہائی دلوائی ہے جہاں سے رہائی ممکن نہ تھی۔ میں کوئی بھی اچھا وکیل کرتا تو کیس جیت جاتا، مگر کبھی بھی اس کی یادوں سے رہائی نہ پا سکتا جو تم نے مجھے دلوائی ہے۔ آج میں پرسکون ہوں، کسی دوسری عورت کے لیے سوچ سکتا ہوں۔ کیا تم میری زندگی میں وہ عورت بن سکتی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر آئی لٹ کو اپنی انگلی سے کان کے پیچھے لے جاتے بولا، تو زینت کے وجود میں تھر تھری سی مچ گئی۔ وہ چٹان جیسا مرد اس کے سامنے پگھل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ازمیر بے گناہ ہے اور آج وہ اپنی بے گناہی ثابت کروا چکا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو زینت؟ کیا بنو گی میری تنہائی کی ساتھی اور اس بہت بڑی امپائر کے مالک کی بیوی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، جو ابھی تک لب سیے بس اس خواب میں گم تھی۔ کہتے ہیں عورت کی خاموشی کا مطلب اقرار ہوتا ہے، تو میں اسے تمہارا اقرار ہی سمجھوں، کیونکہ اگر تم نے انکار کیا تو میں روز تمہارے گھر کے سامنے کھڑا ہو جایا کروں گا سوالی بن کر، پھر تو تمہیں دروازہ کھولنا ہی پڑے گا نا۔ وہ اس کے مزید قریب آتے بولا تو زینت کمال بالکل دیوار سے جا لگی۔ دل کسی ٹرین کی طرح بھاگ رہا تھا۔ جب کوئی عورت کسی مرد کے لیے اتنی فرصت سے تیار ہوتی ہے تو وہ مرد اپنی حدود کراس کرنے لگتا ہے۔ آج تمہیں یوں دیکھ کر میں بھی کچھ اور سوچ نہیں پا رہا۔ وہ اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کیے ایک جھٹکے سے اسے خود سے لگا گیا، تو زینت کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اپنا دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹے وہ اس کا ماتھا چومنے لگا۔ شاید اس کی خاموشی اسے شہ دے رہی تھی۔ ازمیر، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ بمشکل اس کے لبوں سے ایک جملہ نکلا، مگر اس نے اپنا انگوٹھا زینت کے سرخ لبوں پہ رکھ دیا۔ میں جس کو پانے کے لیے ارادہ کر لوں اسے سوچنے کا وقت بھی نہیں دیتا۔ تم صرف میری ہو زینت کمال، ازمیر سلطان کی ملکیت، اس کی جاگیر۔ اب تم پر کوئی اور نظر ڈالے یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ وہ اپنا انگوٹھا ہٹا کر اس کی چلتی سانسوں پر قابض ہو چکا تھا، اور زینت کا تو دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس کے لمس کی شدت زینت کو بے چین کر گئی۔ بہت دیر بعد اس کی سانسوں کو رہائی ملی تو وہ اپنی آنکھیں موندے اس کے کاندھے پر سر رکھ گئی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ پہلی بار کسی مرد نے اسے یوں چھوا تھا۔ یہ سچ تھا کہ طلحہ حمید بھی اس کے لیے جذبات رکھتا تھا اور اسے پرپوز بھی کر چکا تھا، مگر زینت کو صرف وہی مرد اپنی زندگی میں چاہیے تھا جس سے وہ محبت کرتی ہو۔ اور آج ازمیر سلطان کے کاندھے پر سر رکھے اس کا دل اس بات کو تسلیم کر چکا تھا، اب اس شخص سے مزید فرار ممکن نہیں تھا۔ اگلی صبح وہ بستر سے اٹھی تو رات کی پرفریب ملاقات کا منظر یاد کر کے شرما گئی۔ آج اسے کسی نئے کیس کے متعلق طلحہ حمید کے ساتھ جانا تھا اور اسے بتانا تھا کہ وہ اس کی نہیں ہو سکتی اب، مگر اس سے پہلے اسے کہیں اور بھی جانا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کلینک تھا۔ سامنے لگے بورڈ پر بڑے بڑے حروف میں ڈاکٹر توقیر عثمانی لکھا تھا، جو کل اس سے کورٹ سے نکلتے وقت ٹکرائے تھے۔ بھلا ان کو مجھ سے کیا کام؟ وہ سوچتی ہوئی اندر جانے لگی۔ شاید وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آئیے مس زینت کمال، مجھے آپ ہی کا انتظار تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولے تو زینت شش و پنج میں پڑ گئی۔ خیریت ہے ڈاکٹر توقیر صاحب؟ میں کوئی پیشنٹ تھوڑی نہ ہوں، نہ ہی مجھے کسی قسم کی تھراپی کی ضرورت ہے۔ آپ نے مجھے اپنا کارڈ کیوں دیا؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو وہ ہنس دیے۔ آپ کو تو تھراپی کی ضرورت نہیں ہے، مگر جس شخص کا آپ نے کیس لڑا ہے اور اسے رہا کروایا ہے اسے واقعی تھراپی کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے لوگ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر توقیر کی بات نے زینت کمال کو بالکل ساکت کر دیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ آپ اس کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں اس لیے نہیں سمجھی۔
اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں کل رات کو ہی اٹلی سے واپس آیا ہوں۔ میں پچھلے 4 سال سے وہاں تھا۔ اگر میں پہلے آ جاتا تو آپ کو اس پیشنٹ کے متعلق آگاہ کر دیتا، مگر اس نے ابھی تک آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، یہ شکر کی بات ہے۔ ڈاکٹر کی بات زینت کمال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گئی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے اس کا کیس پورا اسٹڈی کیا تھا، اس کے ڈاکٹر سے بھی ملی تھی اس بارے میں۔ جانتی ہوں کہ وہ کچھ نفسیاتی پرابلمز کا شکار تھا، مگر اس کے ڈاکٹر نے خود مجھے کہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ اب حیران ہونے کی باری ڈاکٹر توقیر کی تھی۔ کیا مطلب؟ کون سے ڈاکٹر سے ملی تھی آپ؟ اس کا ڈاکٹر تو میں تھا۔ 4.5 سال پہلے میں نے ہی اس کا علاج کرنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر مجھے اٹلی جانا پڑ گیا۔ وہ ابھی تک بالکل ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ اور پروسیکیوٹر زینت کمال، آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایسے پیشنٹ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ان کو ایک پراپر علاج کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کا ہو نہیں سکا تھا، کیونکہ وہ دوہری شخصیت کا شکار ہے، جسے ہم سائیکالوجی میں بائی پولر ڈس آرڈرنس کہتے ہیں۔ ایسے پیشنٹ بہت کم ہوتے ہیں، مگر ہوتے ضرور ہیں، اور وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ ڈاکٹر توقیر نے ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ زینت کمال ابھی تک بالکل ساکت پلکوں سے ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، ان کی بات کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر بے اختیار فائل پر نظر دوڑائی اور اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ فائل پڑھتی گئی، ویسے ویسے اس کی دنیا تہہ ہوتی گئی۔ وہ صرف ایک فائل نہیں تھی، بلکہ ازمیر سلطان کی پوری زندگی کا خلاصہ تھا۔ مگر اس فائل میں ازمیر سلطان کے علاوہ بھی ایک نام تھا، اور وہ نام تھا اس ڈیوڈ کا، جسے وہ آج تک ڈھونڈ نہیں پائے تھے، کیونکہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ او مائی گاڈ! اس کا جسم بے اختیار لرزنے لگا، ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی واضح لرزش تھی۔ ریلیکس پروسیکیوٹر زینت کمال، آپ کو حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ جب بھی ہم سائیکالوجی میں کسی کی تھراپی کرتے ہیں تو پیشنٹ اور ڈاکٹر کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ ہم یوں ان کی پرسنل لائف انفارمیشن کسی کو نہیں بتا سکتے، مگر صرف ایک صورت ہوتی ہے بتانے کی، اگر وہ پیشنٹ دوسروں کے لیے اس حد تک خطرناک ثابت ہو کہ ان کی جان تک لے لے، اور اسے خود بھی علم نہ ہو کہ وہ کیا کر چکا ہے، تب یہ سب بتانا ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے اس کا ٹرائل لڑا، بلا شبہ وہ ایک نارمل انسان ہے، اگر وہ ازمیر سلطان کے روپ میں ہو تو، مگر جب وہ توقف لینے کو رکے، کیونکہ زینت کمال کے چہرے کا رنگ نچڑ چکا تھا۔ کیا 4.5 سال قبل وہ آپ کے پاس آیا تھا علاج کے لیے؟ سب کچھ واضح تھا، مگر پھر بھی وہ ان کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ جی، وہ میرے پاس اس وقت آیا جب اس کی شادی کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ مجھے بھی وہ ایک نارمل انسان لگا، کیونکہ کوئی بھی اسے دیکھ کر دھوکہ کھا سکتا تھا، مگر جب اس کی دوہری شخصیت کا مجھے اندازہ ہوا، میں نے اسے ہپنوٹائز کیا۔ تب مجھے یہ راز کھلا کہ اس کے اندر ایک ڈیول چھپا ہوا ہے، جس کا نام ڈیوڈ ہے، اور وہ تب باہر آتا ہے جب چیزیں اس کی مرضی کے مطابق نہ چل رہی ہوں۔ جب میں نے اس کے اندر کی شخصیت کو باہر نکالا تو اس شخصیت یعنی ڈیوڈ نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ 10 سال قبل اس نے اپنے باپ کو مار دیا تھا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ازمیر سلطان اس سب سے بے خبر تھا۔ اسے ہم بائی پولر پرسنالٹی کہتے ہیں۔ آپ نے موویز میں اکثر دیکھا ہوگا، مگر یہ حقیقت میں بھی ممکن ہے۔ کبھی کبھی ہماری ذات 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے، اور وہ ہم سے ایسے کام کرواتی ہے جو ہماری اصلی ذات تک کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ ازمیر سلطان بھی دوہری شخصیت کا شکار ہے، اسے تھراپی کی ضرورت ہے۔ ابھی تو وہ دوسروں کے سامنے ازمیر سلطان کے طور پر خود کو پیش کرتا ہے، مگر جب ڈیوڈ اس پر حاوی ہو گیا تو ازمیر سلطان کہیں گم ہو جائے گا۔ اس لیے اس ڈیوڈ کو ختم کرنا ضروری ہے، اور یہ سب علاج سے ہی ممکن ہے۔ آپ نے اس کا کیس لڑا کیونکہ آپ کو وہ بے گناہ لگتا تھا۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی کرتا، اسے بے گناہ ہی ثابت کرتا، کیونکہ ازمیر سلطان خود بھی نہیں جانتا کہ وہ اصل میں دوہری شخصیت کا شکار ہے، کیونکہ ازمیر سلطان اپنی بیوی سے اور اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا،
مگر ڈیوڈ کو ہر اس انسان سے نفرت ہے جس سے ازمیر سلطان محبت کرتا ہے، اس لیے وہ اس انسان کو ہی ختم کر دیتا ہے نا انٹرسٹنگ بات؟ اس بات کا اعتراف ڈیوڈ نے خود میرے سامنے کیا تھا، اور میں نے جب اس کو ہپنوٹائز کیا تھا اور اس نے اعتراف کیا تھا کہ اس نے اپنے باپ کو خود مارا تھا کیونکہ ازمیر سلطان اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گیا تھا، تو میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کر لی۔ مگر چونکہ یہ ڈاکٹر اور پیشنٹ کا سیکرٹ تھا اور اس کے باپ کو مرے ہوئے بھی 7 سال بیت گئے تھے، اس لیے میں نے اسے کسی کو نہیں بتایا سوائے ازمیر سلطان کی ماں کے، اور اس کی ماں زہرا بیگم نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس کے بیٹے کا راز کسی کو نہ بتائے۔ اس کے بعد میں اٹلی چلا گیا۔ اب جب کل رات میں آیا ہوں تو میں نے نیوز میں اسے دیکھا تھا کہ وہ ٹرائل جیت چکا ہے، اور جب مجھے ساری بات کا پتہ چلا کہ اسے کس کیس میں گرفتار کیا گیا تو مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی کہ اس کی بیوی کو بھی ڈیوڈ نے ہی مارا ہے، اور ازمیر سلطان اس بات سے بے خبر ہے۔ مگر اس چیز کو مزید سیکرٹ رکھنا میرے لیے بھی غلط ہے، اس لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اس فائل کو کورٹ میں جمع کروائیں یا جہاں مرضی لے کر جائیں، مگر میرا مشورہ ہے کہ ازمیر سلطان کا علاج کیا جانا ضروری ہے، ورنہ اس کا اگلا ٹارگٹ وہ شخصیت ہوگی جس سے اب ازمیر سلطان محبت کرنے لگا ہے۔ ڈاکٹر توقیر کی بات سن کر زینت کمال سانس لینا بھول چکی تھی۔ اسے رات کا وہ منظر یاد آ گیا جب ازمیر سلطان نے اپنی محبت کا اس سے والہانہ اظہار کیا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی انگلیاں اپنے لبوں پر رکھی۔ اس کا دل چاہا وہ یہاں سے بھاگ جائے، کوئی برا خواب سمجھ کر بھول جائے، یا یہ سب کچھ جھوٹ ہو جو سامنے بیٹھے ڈاکٹر اسے بتا رہے تھے۔ مگر فائلز اور USB ڈرائیو یہ سب کچھ چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ زینت کمال کس مصیبت میں پھنس چکی ہے، اور اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے ایک قاتل کو بچا کر۔ وہ 3 دن سے کمرے میں بند بیٹھی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ بن چکی تھیں۔ طلحہ حمید کئی بار اس کا دروازہ بجا کر گیا تھا۔ ازمیر سلطان نے اسے ہزاروں بار کالز کی تھی، مگر فی الحال وہ خود کو اس بات کا یقین دلانا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اپنے 7 سالہ کیریئر میں ایک بار بھی اس نے کوئی ایسا کیس نہیں لڑا تھا جس میں اس نے کسی مجرم کو رہائی دلوائی ہو یا کسی بے گناہ کو پھانسی تک لے گئی ہو، مگر آج اس کی زندگی کا سب سے بھیانک سچ اس کے سامنے تھا، اور ایک حقیقت تو وہ بھی تھی جو اس کے دل میں چھپی بیٹھی تھی۔ وہ ساری دنیا سے لڑ سکتی تھی، مگر اپنے دل سے کیسے لڑتی جو صرف اور صرف ازمیر سلطان کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ اسے ازمیر سلطان سے آخری ملاقات کرنی تھی، مگر اس سے پہلے اسے کسی اور کے پاس جانا تھا، طلحہ حمید کے پاس، جس کی کسی بات کا اس نے یقین نہیں کیا تھا۔ وہ فائل طلحہ حمید کے سامنے رکھ کر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زینت، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور یہ فائل کس لیے ہے؟ میں تو تمہیں مبارکباد دینا چاہتا تھا کہ تم کیس جیت گئیں، مگر تم تو کمرے میں ایسی بند ہوئی کہ نکلی ہی نہیں، اور وہ زاروں کے تار رونے لگی۔ طلحہ حمید اس کا واحد دوست تھا جس کے سامنے وہ اپنے دل کا سارا غبار اتار دیتی۔ وہ اسے روتا دیکھ کر بوکھلا گیا۔ ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے طلحہ۔ میں نے ایک مجرم کو بچا کر خود کو خدا کی نظروں میں بھی مجرم کر دیا، اور اپنی نظروں میں بھی۔ مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اور وہ بالکل بھونچکا رہ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ ازمیر سلطان بے گناہ ہے، تو کیا یہ سب کچھ اس نے کیا ہے؟ وہ بے یقینی سے زینت کمال کو دیکھنے لگا، اور زینت نے فائل کی طرف اشارہ کر دیا۔ جیسے جیسے وہ فائل پڑھتا گیا اس کے 14 طبق روشن ہوتے گئے۔ او مائی گاڈ، تم اب تک اتنے خطرناک انسان کے ساتھ اکیلی ملتی رہی۔ وہ ایک دم سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ تم فکر مت کرو، ہم یہ فائل کورٹ میں جمع کرائیں گے اور اسے جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ تم تو کیا کوئی بھی اس کے بارے میں جان نہیں سکتا تھا، اس لیے گلٹی فیل مت کرو اور شکر کرو کہ تمہاری جان بچ گئی۔ زینت ابھی تک پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نہیں طلحہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی زینت، ٹرسٹ می۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا، کیونکہ ہم سب کو وہ بے گناہ لگنے لگا تھا، اور ازمیر سلطان تو واقعی بے قصور ہے،
کیونکہ وہ اپنی دوہری شخصیت سے واقف نہیں جو اس سے یہ سب کرواتی ہے، اس لیے ریلیکس ہو جاؤ۔ نہیں طلحہ، میں ریلیکس نہیں ہو سکتی، مجھے اس سے ملنا ہے ایک آخری دفعہ، اسے بتانا ہے کہ وہ کیا کر چکا ہے، وہ کتنا بڑا ڈیول ہے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا کچھ نہیں کرو گی، میں اب کبھی بھی تمہیں اس سے ملنے نہیں دوں گا۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ نہیں، مجھے ایک آخری بار اس سے ملنا ہی ہوگا، چاہے وہ میرا گلا دبا دے یا مجھے مار دے، مگر میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہوں گی کہ وہ کیا ہے اور اس نے کیا کر دیا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح بول رہی تھی اور طلحہ حمید اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ تم نے آج تک میری نہیں سنی تو اب کیا سنو گی؟ مگر تم وہاں اکیلی نہیں جاؤ گی، میں اور پولیس کی نفری بھی ساتھ جائیں گے، اور اگر اس نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس سے زیر حراست لے لیا جائے گا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تو زینت خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے دل کو جیسے کچھ ہوا تھا۔ طلحہ حمید، میں تمہیں کچھ اور بھی بتانا چاہتی ہوں، وہ بہتی آنکھوں کو رگڑتی ہوئی بولی۔ اسے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا تھا۔ ہاں بتاؤ زینت، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ پکڑا جائے گا یا پھر اس کا علاج کیا جائے گا، مگر میں کبھی بھی تمہیں یا اسے تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ ٹرسٹ می، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ نہیں طلحہ، میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں، بلکہ خود سے خوفزدہ ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ وہ اب واقعی حیران ہوا تھا، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور اس نے مجھے پرپوز بھی کیا۔ زینت کی بات سن کر وہ ایک لمحے کو سکتے میں رہ گیا اور کرسی پر ڈھہ گیا۔ تو کیا وہ زینت کمال کو کھو چکا تھا جسے پایا ہی نہیں تھا؟ وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں فائل تھام رکھی تھی۔ زرد کلر کا لانگ ڈریس پہنے اس کا چہرہ بھی زردی مائل لگ رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف محبت اور پاگل پن تھا۔ وہ اسے دیکھتے ساتھ ہی آگے کو بڑھا اور اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ اف زینت میری جان، کتنی کالز کی تمہیں، کتنے چکر لگائے تمہارے گھر کے، کیوں ناراض ہو گئی تھی مجھ سے؟ تم سے کہا تھا نا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے حاصل کر کے ہی دم لیتا ہوں، اور دیکھو آ گئی تم میرے پاس۔ اب کہیں مت جانا پلیز۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے چہرے پر جھکتا اسے خود سے مزید قریب کرنے لگا، اور زینت کمال میں تو جیسے جان ہی نہیں تھی کہ اسے جھٹک ہی سکے۔ ازمیر سلطان، ٹھہرو پلیز، رک جاؤ، وہ یک ٹھنڈے لہجے میں بولی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ کیا تم روتی رہی ہو؟ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ وہ نرمی سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے بولا۔ ادھر بیٹھو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اسے اپنے پہلو میں بٹھا چکا تھا۔ یہ وہی ہوٹل تھا جہاں وہ پہلی بار اس سے ملنے آئی تھی۔ آج آخری بار بھی اسے یہ ملاقات یہی کرنی تھی۔ کیا میرا پرپوز کرنا برا لگا؟ تم سوچنے کے لیے وقت لے سکتی ہو۔ وہ اب نرمی سے اس سے مخاطب تھا، اور زینت کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے بار بار یہ یقین خود کو دلانا پڑا کہ وہ قاتل ہے۔ تم جاننا چاہتے تھے نا کہ ڈیوڈ کون ہے؟ زینت کے سوال پر وہ ایک لمحے کو بدک کر پیچھے ہٹا۔ کیا تم جانتی ہو؟ تم نے اسے ڈھونڈ لیا کیا؟ بتاؤ نا پلیز، کون ہے وہ؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک دم طیش میں آیا۔ اگر تمہیں علم ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگی۔ میں اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، وہ وثوق سے بولا تو زینت نے فائل اسے پکڑا دی۔ یہ کیا ہے؟ وہ فائل کو کھولتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زینت کا دل ایک دم سے خوف کا شکار ہوا، مگر وہ نارمل رہی۔ یہ ڈیوڈ کی فائل ہے، تمہیں علم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے اور اس وقت وہ کہاں ہے۔ ذہن میں ڈاکٹر توقیر کی بات گردش کرنے لگی۔ زینت کمال، اسے کبھی مت بتانا ورنہ وہ تمہاری جان لے لے گا۔ مگر زینت کو کہاں پرواہ تھی اپنی جان کی، وہ تو پہلے ہی مر چکی تھی۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ ازمیر سلطان کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، جیسے ایک نارمل انسان کسی مانسٹر کا روپ بدل لیتا ہے، بالکل ویسے وہ ازمیر سلطان سے ڈیوڈ بن چکا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں زینت کے لیے محبت نہیں نفرت تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھا، ایک کہا لگایا، کمینی عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ازمیر کو بتانے کی؟ سبرینا کی لاش بھول کیسے گئی تم؟ کیسے میں نے اسے ٹکڑوں میں بانٹا تھا؟ وہ بھی اس رات ازمیر کو بتانا چاہتی تھی میرے بارے میں، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اب ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔
زینت ایک دم دیوار سے لگی ازمیر سلطان جا چکا تھا اور ڈیوڈ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زینت پر حملہ کرتا پولیس کے سپاہی بندوقیں تانے اس کے سر پر آ گئے۔ طلحہ نے جلدی سے زینت کو پیچھے کیا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں ضرور آؤں گا۔ تم ہوتی کون ہو میرے ازمیر کے دل پر راج کرنے والی؟ پولیس اسے گرفتار کر کے لے جا چکی تھی اور زینت دیوار کے ساتھ لگی بالکل ساکت تھی۔ آج اس نے خود دیکھ لیا تھا کہ وہ کون تھا اور زینت کے دل کے ساتھ کیا کر گیا تھا۔ وہ شاید اب زندگی میں کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکے گی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے اور وہ برا خواب سمجھ کر بھول بھی نہیں سکتی تھی۔ 1 ہفتے بعد وہ تم سے آخری بار ملنا چاہتا ہے زینت، کیا تم ملنا چاہتی ہو؟ طلحہ الجھے بالوں والی زینت کو دیکھ رہا تھا جو خالی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ کل ویسے بھی اسے ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہوگا، کیونکہ ازمیر سلطان اور ڈیوڈ 2 مختلف شخصیات ہیں۔ اسے سزا نہیں سنائی جا سکتی مگر وہ بضد ہے کہ تب تک ہاسپٹل نہیں جائے گا جب تک تم اس سے مل نہیں لوگی۔ طلحہ اسے بریف کر کے جا چکا تھا اور وہ ابھی تک چھت کو گھور رہی تھی۔ کیوں بلایا تھا مجھے ڈیوڈ؟ کیا مارنا چاہتے ہو؟ تو لے لو میری جان، انتظار کس بات کا؟ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی۔ گھنگریالے بال الجھے تھے اور چہرہ بس صاف پانی سے دھلا تھا، کسی بھی میک اپ کے بغیر۔ ازمیر سلطان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، اس کے لیے محبت تھی مگر ایک اور چیز کا بھی اضافہ ہو چکا تھا، آگہی کا عذاب۔ وہ یہ جان چکا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ مجھے تمہیں بلانا نہیں چاہیے تھا مگر تمہیں نہ دیکھتا تو خود کو ختم کر لیتا۔ میں بس تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں، مگر میں اس قابل نہیں کہ تم پر اپنا حق جتا سکوں، کیونکہ اپنی گزشتہ محبت کو میں نے خود ان ہاتھوں سے مار دیا ہے۔ وہ ہاتھ سامنے کیے بے یقینی سے بول رہا تھا، اور اگر پولیس اس دن نہ آتی تو شاید میں تمہیں بھی۔ یہ بات کہہ کر وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ آئی ہیٹ مائی سیلف، پلیز کل می، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، اس اذیت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ کیا اسی لیے بلایا تھا مجھے؟ زینت ابھی بھی پرسکون اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس اس شخص کو تسلی دینے کے کوئی لفظ نہیں تھے۔ نہیں، میں نے اس لیے بلایا کہ میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ وہ ایک دم امید سے بولا۔ زینت کے گلے میں گلٹی سی بن کر معدوم ہوئی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وقت لگے گا مگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ 5 سال، 10 سال یا شاید اس سے کم عرصہ لگے۔ کیا تم میرا انتظار کرو گی؟ وہ اس کے سامنے جھکتے امید سے بولا، مگر زینت جانتی تھی اسے کیا کہنا ہے۔ اسے اس شخص کو کوئی امید نہیں تھمانی تھی۔ وہ ایک اصول پسند پروسیکیوٹر تھی، اسے اپنے اصول اور قوانین سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب ازمیر سلطان کو ساکت کر گیا۔ تم ایک قاتل ہو اور میں وہ ہوں جس نے تمہیں بچایا، مائی مسٹیک۔ ورنہ ایک قاتل کی جگہ صرف پھانسی کے تختے پر ہوتی ہے، کسی کی زندگی میں یا کسی کے دل میں نہیں۔ مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں تمہارے لیے لڑی اور یہ پچھتاوا اتنا زیادہ ہے کہ اس کا کفارہ ادا کیے بغیر میں جی نہیں سکوں گی، اور کفارہ یہ ہے کہ آج سے میں پروسیکیوشن کی پوزیشن سے استعفیٰ دیتی ہوں کیونکہ میں نے ایک غلط آدمی کا ساتھ دیا۔ زینت کمال کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ازمیر کے دل کو الٹی چھری سے ذبح کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اب تو شاید اس کے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ اس نے زندگی میں 2 عورتوں سے محبت کی تھی، ایک کی جان وہ خود لے چکا تھا اور دوسری عورت اس کی جان نکال چکی تھی۔ حساب برابر ہوا۔ وہ نشست سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا اور شاید ازمیر کی سانسیں بھی، کیونکہ اگلے روز پولیس کی گاڑی میں ہاسپٹل جاتے ہوئے اس نے ایک سپاہی سے پسٹل چھین کر خود کو ختم کر لیا تھا۔ اسے دوہری شخصیت کے ساتھ جینا گوارا نہ تھا۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ ڈیوڈ کو ختم کر دے گا اور اس نے اپنا عہد پورا کیا تھا۔ ایسی زندگی اسے نہیں چاہیے تھی جس میں زینت کمال کا ساتھ نہ ہوتا۔ 3 سال بعد وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھا تھا، جیسے ٹھان چکا تھا کہ اس بار اسے منا کر ہی جائے گا۔ زینت، زندگی بہت لمبی ہے، کب تک اس شخص کی یاد کے سہارے جیو گی؟ تمہیں ایک ساتھی کی ضرورت ہے اور مجھ سے بڑھ کر تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا، پلیز مان جاؤ نا۔ طلحہ حمید کے لب پر التجا تھی۔ وہ سوگواری سے مسکرا دی۔ میں اب کسی کام کی نہیں رہی ہوں،
نہ جاب جاری رہی اور نہ ہی جوانی۔ وہ ہنسی تھی۔ تم بوڑھی بھی ہو گئی تو میں تمہیں اپنا لوں گا، بس ہاں یا نہ میں جواب دے دو۔ ٹھیک ہے، مگر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ میں تم سے بھی محبت کر سکوں گی۔ اس نے جیسے ہار مان لی تھی۔ میں تم سے گارنٹی مانگ بھی نہیں رہا، کیونکہ میری سنگت تمہیں مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ سرشاری سے بولا تو زینت بس مسکرا دی، شاید کہ وہ ازمیر سلطانی نامی بلا کو بھول جائے جو اس کی روح سے چمٹ گئی تھی۔ وہ سچ کہتا تھا، جسے وہ پانے کی ٹھان لے اسے کسی اور کے لائق نہیں چھوڑتا، اور زینت کا بھی یہی حال ہوا تھا۔ وہ میز پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ اگر میں اسے اس دن انکار نہ کرتی تو شاید اب تک وہ ٹھیک ہو جاتا۔ آخر اسے بچھڑے 3 سال ہو چکے تھے، مگر زینت کے لیے وہ 3 سال ایک لمحہ تھا، جیسے کل ہی کی بات ہو۔ بے اختیار آنسو اس کی آنکھ سے گرنے لگے۔ وہ اپنے رب سے دعا کرنے لگی کہ نئی زندگی شروع کرنے تک ازمیر سلطان کا ورق اس کی زندگی سے الٹ جائے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔